بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عمران انصاری اور آج آپ سے بہت امپورٹنٹ ٹاپک استخارہ کے بارے میں بات کرنی ہے۔ استخارہ کن کاموں میں ہوتا ہے، کن کاموں میں نہیں ہو سکتا، اس کے کرنے کی کیا اچھے طریقے ہیں اور کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں آپ کو میں بتانے والا ہوں، تو اسے پورا دیکھیے گا اور کمنٹ کر کے اپنی رائے بھی بتائیے گا اور دوسروں کے ساتھ میں شیئر بھی کیجیے گا۔ استخارہ ایک ایسا عمل ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اپنے سارے امپورٹنٹ کاموں میں اس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کریں۔ استخارہ کا مطلب ہی ہے خیر طلب کرنا، بھلائی چاہنا۔ بندہ اس میں ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کرتا ہے، مشورہ کرتا ہے کہ یا اللہ میرے اس کام میں، اس امپورٹنٹ کام میں تو میری مدد فرما کہ میرا ڈیسیجن کہیں رانگ نہ ہو جائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مشورہ کرتا ہے وہ رسوا نہیں ہوتا اور جو استخارہ کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ رسوائی سے بچنے کے لیے مشورہ کر کے کام کریں اور استخارہ بھی اپنے سارے امپورٹنٹ کاموں میں کریں۔ استخارہ کی اہمیت، اس کی امپورٹنس سمجھنے کے لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یاد رکھیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی تعلیم دیا کرتے، سکھاتے۔ کیسے سکھاتے؟ جیسے قرآن پاک کی سورہ۔ سوچے کتنا امپورٹنٹ ہے استخارہ۔ یاد رکھیے جس طریقے سے دعا میں ہم لوگ جو ہے گناہ کی دعا نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے استخارہ جو ہے وہ گناہوں کے کاموں پر یا جو کام شریعت کے دائرے میں نہیں ہے، شریعت نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان میں استخارہ نہیں ہو سکتا۔ جن کاموں میں ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے، کرنا ہمارے لیے کمپلسری ہے، وہ دنیاوی لیول کا کام ہو یا دینی لیول کا کام ہو، اس میں استخارہ نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل اگر حج ہم پر فرض ہو گیا ہے تو ہم لوگ استخارہ نہیں کریں گے کہ مجھے حج پر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ حج پر جانا فرض ہے تو اسی میں خیر ہی خیر ہے، دوسرے کام میں نہیں۔ ہاں، اس بات کے لیے آپ استخارہ کر سکتے ہو کہ حج پر جانے کے لیے کون سی ڈیٹ میں مجھے نکلنا یہاں سے بہتر ہوگا۔ اسی طریقے سے دنیاوی لیول کی بھی جو کام ہے، روزانہ کا جاب ہے، جو آپ کی ڈیوٹی ہے، اس کے اندر آپ استخارہ نہیں کرو گے یہ کام کروں یا نہیں کروں۔ جو آپ نے آلریڈی ایگریمنٹ بنا لیا ہے اسے آپ کو فالو کرنا ہے۔ شادی بیاہ کا معاملہ ہو یا پھر بزنس کا معاملہ ہو، پارٹنرشپ کا معاملہ ہو، نئی نوکری کی بات ہو، آپشنز ایک ہو، ملٹیپل ہو، ہر چیز میں استخارہ کو اپنا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ یہ ایسی ہیبٹ ہے جو آپ کی فیوچر ڈیسیجن میکنگ کو بہت زیادہ اسٹرانگ بنا دے گی۔ استخارہ کا جو طریقہ حدیث پاک میں آیا وہ بھی سن لیجئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ 2 رکعتیں نماز ادا کرے فرض کے علاوہ، پھر یوں دعا کرے، اللہم انی استخیرک بعلمک، یا اللہ میں تجھ سے تیرے علم کے ذریعے خیر طلب کرتا ہوں، واستقدرک بقدرتک، اور تیری قدرت کے ذریعے قدرت چاہتا ہوں، واسألک من فضلک العظیم، اور تیرا بڑا فضل چاہتا ہوں، تیرا عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں، وانک تقدر ولا اقدر، کہ تو قدرت والا ہے اور میں اپنی طرف سے کوئی قدرت نہیں رکھتا، وتعلم ولا اعلم، اور تو علم والا ہے اور میں نہیں جانتا، وانت علام الغیوب، اور سبھی چھپی ہوئی چیزوں کا جاننے والا تو ہی ہے، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی، یا اللہ اگر تو جانتا ہے، تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ میرا کام ہے، یہ میرے لیے بہتر ہے، بہتر کہاں پر؟ فی دینی و معاشی و عاقبت امری، میرے دین کے لحاظ سے اور میری معاش، میری دنیا کے لحاظ سے، اور میں اس کام کے انجام کے لحاظ سے، عاقبت امری۔ اس کے بعد میں راوی فرماتے ہیں او عاجل امری و آجلی ہی، یعنی ان کو شک ہوا کہ حضور نے عاجل امری کہا یا آجل امری کہا، تو علماء فرماتے ہیں کہ ان تینوں لفظوں کو ملا لیں تو کیا کہیں گے؟ عاقبت امری او عاجل امری و آجلی ہی، مطلب اس کا یہی ہے کہ انجام کے لحاظ سے، اینڈ رزلٹ کے لحاظ سے، دنیا اور آخرت کے لحاظ سے یہ کام میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ فقدرہ لی، تو اسے میرے لیے مقدر کر دے، تو یہ کام میرے لیے لکھ دے، ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ، اور اسے میرے لیے آسان کر دے اور اس میں مجھے برکت دے دے۔ اور پھر آگے بندہ کیا کہہ رہا ہے، دیکھیں حضور کیا سکھا رہے ہیں، وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي، اور اگر تو یہ جانتا ہے، تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ کام میرے لیے دنیا کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے، یا اس کے نتیجے کے لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے اگر اچھا نہیں ہے، اس کام کو مجھ سے دور کر دے، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اور مجھے بھی اس سے دور کر دے، وَقْدِرْ لِيَ الْخَيْرِ، اور میرے لیے خیر مقدر کر دے، حیث کانا، جہاں بھی خیر ہے وہ مجھے عطا کر دے، ثم رضینی بہ، اور پھر تو مجھ سے راضی ہو جا۔ یہ دعا اور اس کے ٹرانسلیشن میں ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں، آپ وہاں پر ریفر کر لیجئے گا۔ یہ دعا جب پڑھیں گے تو میں نے جب یہ معنی بتایا، اسے جب ذہن میں رکھیں گے تو اس دعا پڑھنے کی بات ہی کچھ اور ہوگی۔
یہ دعا ہو یا ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ سے لے کے التحیات تک، ان ساری چیزوں میں معنی اگر ہمارے ذہن میں ہوگا تو حضور قلب کنسنٹریشن جو ہے وہ زیادہ ہوگا اور رزلٹ جو ہے وہ بیٹر ہوں گے۔ ہماری نماز میں بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں کو کیا پڑھنا ہے، یا پڑھ رہے ہوتے تو پتہ نہیں ہوتا اس کا کیا معنی ہے، تو اتنا کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، ٹرانسلیشن دیکھ لیں، انشاءاللہ نمازیں بھی درست ہو جائے گی اور یہ سارے کام بھی درست ہو جائے گے۔ عربی میں دعا کریں تو انشاءاللہ اس کے بڑے فوائد ملیں گے۔ اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ جس کام کے لیے ہم نے استخارہ کیا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے؟ استخارہ کے لیے رات میں سوتے وقت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اور خواب میں دکھایا جانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ خواب میں جو ہے اگر بلیک کلر اور ریڈ کلر دکھا دیا جائے تو یہ نیگیٹو کی علامت ہوتا ہے، اور اگر ہمیں وائٹ کلر اور گرین کلر دکھا دیا جائے تو یہ پازیٹیو کی علامت ہوتا ہے۔ تو یہ پاسبل ہے مگر کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ استخارہ میں جو سگنل ہمیں بتائے گئے ہیں وہ دو چیزیں ہیں، ایک تو اطمینان قلب، ہمارا دل جو ہے ایک دم سے پھر جائے، اور دوسرا ہے کام کا آسان ہو جانا، جس کام کو ہم کرنے والے ہیں اس کے اندر ہماری جو سٹیپس ہیں وہ جلدی جلدی پار ہوتی جائے۔ تو یہ اصل ہے۔ کچھ کاموں میں ہمیں کوئک استخارہ کرنا ہوتا ہے، اب اس وقت جو ہے 2 رکعت پڑھ کے دعا نہیں کر سکتے، تو کیا کیا جائے؟ ایک آپشن تو یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے یہی دعا اللہم انی استخیرک بعلمک والی دعا جو ہے یہ بنا نماز کے بھی پڑھ لیں، تو اس میں بھی انشاءاللہ عز و جل ہماری رہنمائی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ حدیث شریف میں اور ایک دعا ہے ترمذی شریف کی، اللہم اغفر لی واختر لی ولا تکلنی الی اختیاری، جس کا مفہوم یہی ہے کہ یا اللہ میرے لیے جس کام میں بہتری ہے، خیر ہے، وہ مجھے عطا کر دے، میرا کنٹرول تو اپنے ذمہ کرم پر لے لے۔ بہت ساری چیزوں میں ہمیں شاپنگ کرنی ہوتی ہے، کہیں چھوٹے موٹے ٹریولز ہوتے ہیں، یہ بڑی کام کی چیز ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے فرمایا کہ اس دعا کو اپنے صبح شام کے معمولات میں شامل کر لو، صبح میں 7 مرتبہ اور شام میں 7 مرتبہ، انشاءاللہ یہ آپ کے دن رات کا استخارہ ہو جائے گا۔ استخارہ کا اور ایک طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے نام کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک پیارا نام ہے بدیع السماوات والارض، زمین اور آسمان کو بنا کسی پریویس ایگزامپل کے بنانے والا۔ رات میں سونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں، افتح افتح یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، 21 مرتبہ 21 ٹائم یہ پڑھیں گے، اول آخر شروعات میں اور اینڈ میں جو ہے درود شریف پڑھیں گے۔ جو میں نے اللہ کے نام کے ذریعے استخارہ بتایا یہ بھی جائز ہے، اور اس طریقے کے دوسرے اور بھی طریقے تسبیحات کے ذریعے بھی بتائے گئے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جائز ہیں، اسے سنت نہیں کہیں گے، مگر اس کے ذریعے ہمیں استخارہ کا جو مقصود ہے وہ حاصل ہو جائے گا کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور اشارہ پانے کے بعد آگے بڑھے۔ استخارہ کو بہانہ نہیں بنائے اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے کا۔ نکاح کی ساری باتیں ہو جاتی ہے، کارڈز وغیرہ چھپ جاتے ہیں، پھر کچھ پتہ چلتا ہے اور پھر بعد میں بندہ کہتا ہے کہ استخارہ میں نیگیٹو آیا رزلٹ۔ یہ غلط بات ہے۔ استخارہ کام سے پہلے کرنا تھا، کام کرنے کے بعد میں نہیں۔ جب ڈیسائیڈ کر لیا تو پھر کیا استخارہ؟ ڈیسائیڈ کرنے کے بعد میں استخارہ نہیں ہوتا، ڈیسائیڈ کرنے کے بعد میں بس دعا کر کے آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ جتنا آپ کا امپورٹنٹ کام ہو اتنے بار استخارہ کریں، اور جب تک آپ کے دل کو اطمینان نہ ملے، اللہ کی طرف سے آپ کو وہ سگنل نہ ملے، اس کام میں آگے نہ بڑھے، تھوڑا سا رک جائے، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سگنل مل جائے گا اور اشارے مل جائیں گے، پھر آپ اس کام میں آگے بڑھے، اللہ نے چاہا تو بہت برکت ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں ایک سائٹ کا نام دے رہا ہوں، دعوت اسلامی کی، وہاں پر آپ آن لائن بھی استخارہ کروا سکتے ہیں۔ یہ لوگ بھی آپ کو کچھ ٹائم لے کر جو ہے آپ کا استخارہ کر دیں گے۔ دوسروں سے استخارہ کروانا جائز ہے، مگر اپنا استخارہ خود کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں استخارہ کو اس لیے نہیں کروائے دوسروں سے کہ ان پر بلیم کر سکیں، اپنا استخارہ خود کریں اور اپنے کاموں کی ذمہ داری، اپنے ڈیسیجن کی ذمہ داری آپ خود لیں۔ استخارہ ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ہمارا توکل اللہ کی ذات پر بڑھتا ہے، ہمارا ریلیشن اللہ کی رحمت سے جڑتا ہے، اس کے ذریعے ہم لوگ اللہ سے مانگنے کے عادی بنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب کوئی اہم کام درپیش ہوتا، کوئی بھی امپورٹنٹ کام ہوتا درپیش، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جایا کرتے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے امپورٹنٹ کاموں میں سب سے پہلے نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو استخارہ کرتے رہنے، نمازوں کی پابندی کرنے اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے سارے کام کرتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے، جزاکم اللہ خیرہ، تھینک یو ویری مچ۔